مارنے والا یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کی رسمیں ہیں۔ مزاروں پہ جا کے جھکنا، قبروں کو چومنا جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ نے یہ جو ماتھا بنایا ہے نا مالک نے، یہ صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے۔ جھکنا جب بھی ہے کس کے سامنے؟ ہم نے آپ کو بھی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیام سے منع کر دیا کہ میرے سامنے وہ قیام قوموا للہ قانتین والا وہ قیام نہ کیا جائے۔ تو رکوع کرنا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ رکوع کرنا عبادت ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سامنے، اللہ کی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نمازیوں کے ساتھ رکوع کرتا ہے، یہ رکوع کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی قبر پہ جا کے رکوع کرتا ہے، وہ اس قبر والے کی عبادت ہے، وہ اس قبر والے کو پوج رہا ہے، اس قبر کو چوم رہا ہے۔ تو اس کا چومنا بھی یاد کر لیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ حجر اسود کے سامنے آتے ہیں، حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں، پھر ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، اے حجر اسود میں جانتا ہوں انک حجر، تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، چومتا کیوں ہوں؟ میں نے امام کائنات محمد کریم کو چومتے ہوئے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قبر پرستی ہے، قبروں پہ جھکنا، قبروں کو چومنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو عرق غلاب سے غسل دینا، قبروں پہ چادریں چڑھانا، قبروں پہ پھول چڑھانا، قبروں پہ دیے جلانا، قبر والے مردے سے مانگنا، اس کے سامنے رونا پکارنا، یہ تمام اعمال عبادت ہیں۔ یہ کرنے والا مشرک ہے۔ اگر چادر چڑھانے والا کیوں چڑھاتا ہے؟ پھول دینے والا کیوں دیتا ہے؟ اس نیت سے کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بابا پیر لال جمال ککڑ گھیم تے پتر ڈے رتا لال، یہ مرغا تیرے لیے، اور بیٹا اس نے پورا شرکہ کھولا ہے اندر قبرستان میں، بچے بنا بنا کے اوپر بھیج رہا ہے۔ ڈولے شاہ کہیں سے اولاد نہ ملے تو آخر میں ڈولے شاہ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ ڈولے شاہ کیا کرتا ہے؟ پورا بچہ بناتا ہے، جب کھوپڑی میں آتا ہے مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈولے شاہ کی چوئی بن جاتی ہے۔ اور اس کی اصل کہانی کیا ہے کہ جو ظالم مشرک قبروں پہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ پہلا بچہ پیر کے نام کریں گے، جب وہ اپنے پہلے معصوم کو بابے کے نام پہ وقف کر کے جاتے ہیں تو یہ دین کے دشمن، عزتوں کے اور مال کے دشمن، یہ لوہے کی چھوٹی سی ٹوپی اس معصوم کے سر پہ چڑھا دیتے ہیں، خول لوہے کا، اس کا پورا جسم پروان چڑھتا ہے لیکن اس کا سر وہیں پہ رک جاتا ہے۔ بڑے ہو کر وہ دربار کی چندہ مانگنے کے لیے کام آتا ہے۔ تو یہ اعمال یہود و نصارہ کے اعمال ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں، ڈالتے ہیں، اور ان لمحات میں فرمایا اللہ تو لعنت کر یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو مسجدیں، سجدہ گاہیں بنا لی۔ یہ کام تو مسجدوں میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے جو ان مردوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اور اگر غور بھی کریں ان کے اس عقیدے پر کہ یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا سوال، بستر پہ لیٹتے ہوئے رات کو غور کرنا، جب یہ بابا جی مرے تھے، یہ بابا جی حضرت علی ہوں، یہ بابا جی عبد القادر جیلانی ہوں، یہ بابا جی عراق والے ہوں، کوفے والے ہوں، بغداد والے ہوں، دلی والے ہوں، اجمیر والے ہوں، لاہور والے ہوں، کوئی بھی ہوں، جب یہ مرے تھے اس کا استنجا کس نے کروایا تھا؟ خود کر کے آ کے لیٹ گیا تھا یا زندوں نے چار میں مل کے کروایا تھا؟ سوچئے اللہ کے لیے، عقل بہت بڑی چیز ہے، استعمال کیجیے۔ اس نے اپنے کپڑے خود ہی اتار دیے تھے یا لوگوں نے کاٹ کے اتارے تھے؟ اس نے اپنا غسل خود ہی کر لیا تھا یا لوگوں نے کروایا تھا؟ اس نے اپنی جنازے کی نماز خود ہی پڑھ لی تھی یا لوگوں نے پڑھی تھی؟ یہ خود چل کر قبرستان گیا تھا یا لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر گیا تھا؟ اس کو کھودی ہوئی قبر کے پاس چارپائی اس کے لا کے رکھ دی گئی تھی، یہ چھلانگ مار کے خود ہی اندر چلا گیا تھا، یا پکڑنا بھائی ایک نے ادھر سے کپڑا پکڑا ہے، ادھر سے پکڑا ہے، مردے کو اتار رہے ہیں۔ یہ کس کو اتار رہے؟ غوث اعظم کو؟ یہ کس کو اتار رہے؟ مشکل کشا کو؟ یہ کس کو اتار رہے؟ اولاد دینے والے کو؟ یہ کس کو اتار رہے جو
ایک نظر کرتا تھا اور چلتی ہوئی گاڑی الٹی ہو جاتی تھی اگر دربار میں چندہ ڈال کے نہ جاتی. یہ کس کو اتار رہے ہیں؟ جو اس کی 11ویں کا دودھ نہ دیتا اس کی بھینس مار دیتا تھا. یہ کس کو اتار رہے ہیں جس کے پاس سارے اختیار ہیں؟ یہ اس کو اتار رہے ہیں جو اس چارپائی سے اتر کر 5 فٹ نیچے خود جا سکتا. پھر مٹی ڈالی جاتی ہے. یہ مٹی خود ڈال لیتا ہے یا لوگ ڈالتے ہیں؟ یہاں تک تو یہ مردہ کتنا بڑا پیر ہو, کتنا بڑا شیخ ہو, یہاں تک یہ مردہ کس کا محتاج؟ بولو, زندوں کا. اب جب یہ نیچے آ گیا, اس کھڈے میں بند ہو گیا, تو کیا خیال ہے اب اس نے بچے دینے کی فیکٹری کہاں سے لگا لی؟ سوچئے اللہ کے لیے. یہ تو محتاج ہے, یہ تو مسکین ہے. اللہ کے نہیں فرماتے دعا کرو اس مردے کے لیے, استقامت کے لیے, اب اس سے سوال جواب ہونے والے ہیں. اور ہم دفنانے کے بعد ساوی چادر پا کے کھلو جاتے ہیں. ہون تک تیرا چلی گئی تھی اگر تو چلی گئی, جو منگیے دیندہ نہیں مانگنا. مانگ رہے ہیں اس سے, دے دے داتا, دے دے داتا, آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. اچھا, عقل بھی استعمال نہیں کرتے. اگر واقعی یہ عقیدہ ہے کہ یہ اندر پڑا ہوا مردہ کچھ دینے کے قابل ہے, تو کم از کم یوں تو نہ مانگو یار. یوں مانگ لو, قبر نیچے ہے نا, ہے اور دینا اس نے اندر سے, اس نے اندر سے دینا ہے تو یوں مانگو. کر دے, دے دے, کوئی نہیں دیکھن دیا, کر دے جو کرنا ہے. کوئی مانگتا ہے یوں؟ کوئی یوں مانگتا ہے؟ کتنا بڑے سے بڑا مشرک ہو یوں مانگتا ہے؟ یوں ہی مانگتے ہیں. کیوں؟ تمہاری زبان مانے یا نہ مانے, فطرت مان رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے منگتے ہو, داتا عرش پہ ہے. لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دی حد. کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے, میرا داتا اتے عرشاں دے. ہم نے تو اس کو داتا مانا ہے جو اپنے عرش پہ ہے. تم نے اس کو داتا مانا ہے جو استنجا نہ کر سکا, جو غسل نہ کر سکا, جو کفن نہ پہن سکا, جو جنازے کی نماز نہ پڑھ سکا, جو اپنی قبر کے اوپر چل کر پہنچ نہ سکا, اندر لیٹ نہ سکا, روتی بیوی کو چپ نہ کرا سکا, معصوم یتیموں کو چپ نہ کرا سکا, عدت گزار کے اس کی بیوی کسی اور کے بستر کی زینت بن گئی اس کو نہ روک سکا. تو یہ تمہاری حفاظت بھی اللہ ایسے